حارث غضبناک ہو کر چلایا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر لڑکی پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا راستہ روک لیا اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے میں نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہماری کشتی کے دوران میں لڑکی روتے روتے اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے دیر تک حارث کو دبوچے رکھا اور اطمینان سے اس کی بدکلامی سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا، ادی، میرے قبیلے کے کسی آدمی کو میرے سامنے آنے کی جرت نہ تھی، لیکن تم میرے مہمان ہو۔ میں نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم نشے میں نہ ہوتے تو ہمارے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت نہ آتی۔ تم نہیں جانتے کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو۔ وہ بولا، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا، لیکن پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم اس معصوم بچی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا، اگر میں وعدہ نہ کروں تو؟ میں نے جواب دیا، تو میں عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اسی طرح تمہارے سینے پر بیٹھا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ صبح تمہارے قبیلے کے آدمی یہاں جمع ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس نے کہا، تم اس لڑکی کو بچانے کی کوشش میں میرے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں اس لڑکی کو بچانے کی قسم کھا چکا ہوں۔ حارث کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عزا نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے تمہیں یہاں بھیج دیا ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ عزا کو اس کی جان لینا منظور نہیں۔ وہ بولا، لوگ مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دیں گے۔ میں نے جواب دیا، کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ یہ لڑکی زندہ ہے۔ میں ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ آہنی عزم کا مالک ہونے کے باوجود حارث ایک انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے طرز عمل میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو تمہارے گھر میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں نے جواب دیا، میں اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھوں گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری بچی مر چکی ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو اس کے میکے سے اپنے گھر لے جاؤں گا تو ہم اپنے قریبی عزیزوں کو بھی یہ شبہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہم کسی اور کی لڑکی اٹھا لائے ہیں۔ کچھ دیر جھگڑنے کے بعد اس نے ہار مان لی، اور میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، تم گھر جا کر میرا گھوڑا لے آؤ، میں یہیں ٹھہرتا ہوں۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، اگر تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکو کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو اچھی بات ہوگی۔ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ میرا گھوڑا لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، اسے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ حارث کی بیوی اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کے باوجود اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میری طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھا اور لڑکی کو میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دودھ پلا دوں، یہ بھوکی ہوگی۔ وہ لڑکی کو لے کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ دودھ پلانے کے بعد وہ اٹھی اور لڑکی کو بار بار سینے سے لگانے اور چومنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی۔ جب میں گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ حارث نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تمہارا رویہ کہاں تک درست ہے، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کاش تم اس وقت آتے جب میں اپنی پہلی لڑکی کو دفن کر رہا تھا۔ لڑکی اپنے ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث نے بے اختیاری کی حالت میں اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس نے اچانک اسے میری گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کا سر اور منہ چومنے کے بعد دوبارہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ادی، میں نے اسے اس لیے پیار کیا ہے کہ اب یہ تمہاری بیٹی ہے، جاؤ۔ میں وہاں سے تھوڑی دور گیا تھا کہ پیچھے سے اس کی ماں کی آواز سنائی دینے لگی، ٹھہریے ٹھہریے۔ میں نے گھوڑا روک لیا۔ وہ بھاگ کر میرے قریب آ گئی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا، اس کا نام سمیرا ہے۔ ادی یہاں پہنچ کر خاموش ہو گیا اور بغور عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم نے کہا، سمیرا نے اس کے بعد اپنے والدین کو نہیں دیکھا؟ ادی نے جواب دیا، نہیں۔ 3 سال کے بعد اکاس کے میلے میں اس کے خاندان کے چند آدمی ملے تھے۔ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ حارث اس سال ایک لڑائی میں قتل ہو گیا اور چند ماہ بعد اس کی بیوی بھی وفات پا گئی۔ سمیرا کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں؟ نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے بتا دوں تو بھی وہ یقین نہیں کرے گی۔ میرے دل میں اس کی محبت ایک باپ کی محبت سے کسی طرح کم نہیں۔ سمیرا 5 سال کی تھی کہ میری بیوی فوت ہو گئی۔ اس نے مرتے دم مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں سمیرا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آج سمیرا کے آنسو میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں یہ قصہ سنانا ضروری سمجھا۔ اب تمہیں اپنے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک یتیم اور بے بس لڑکی ہے،
اور تم اس کا دل توڑ کر میرے خاندان کی عزت اور وقار میں کوئی اضافہ نہیں کر سکو گے۔ آج جب میں اس کی سسکیاں سن رہا تھا تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب حارث نے اسے زندہ دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا تھا۔ وہ قریب پڑی بلک رہی تھی اور میری انسانیت نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اسے حارث سے چھین لوں۔ آج میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تمہارے حوالے کر دوں اور یہ نہ سوچوں کہ میرے دوست اور دشمن کیا کہیں گے۔ حارث کے نزدیک ایک بیٹی کا باپ کہلانا بے عزتی اور بے غیرتی کے مترادف تھا، اس لیے وہ سمیرا کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کے دل میں پدرانہ شفقت کے ایک دبے ہوئے شعور کو بیدار کیا تو اس نے اپنے سابقہ عقیدے سے انحراف کر کے سمیرا کو میرے حوالے کر دیا، اور اب تمہارے طرز عمل نے میرے سابقہ عقیدے بدل دیے ہیں۔ جب تک تم نے عمیر کی جان نہیں بچائی تھی میں یہی سمجھتا تھا کہ تمہارے قبیلے کے ساتھ لڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی راحت ہے۔ تم نے میرے دل میں ایک ایسے احساس کو بیدار کیا ہے جو برسوں سے مر چکا تھا۔ تم نے مجھ سے انتقام لینے اور دشمن کا خون بہانے کی لذت چھین لی ہے، لیکن مجھے اس کا افسوس نہیں۔ عاصم، تمہیں میری وجہ سے سمیرا سے منہ پھیر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میں آج اور اسی وقت سمیرا کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، تشکر اور احسان مندی کے آنسو۔ اس نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن جب آپ سمیرا کو ساتھ لائے تھے تو آپ کو اطمینان تھا کہ آپ اسے خوش رکھ سکیں گے۔ آپ کو اس بات کی تسلی تھی کہ آپ کے گھر میں اسے کوئی نفرت یا حقارت سے نہیں دیکھے گا، لیکن میرا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ میں اسے علام و مصائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ عدی نے کہا، ایک اچھائی دوسری اچھائیوں کے لیے راستہ کھول سکتی ہے۔ تم نے ایک اچھی ابتدا کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یثرب کی فضا پرامن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور تھوڑے دنوں میں یہاں کے حالات بالکل بدل جائیں، اس لیے تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں عرب کے مستقبل کے متعلق بہت پر امید ہوں۔ تم نے سنا ہوگا کہ مکہ میں ایک نئے دین کا چرچا ہو رہا ہے۔ اس دین کا بانی لوگوں کو اخوت و مساوات کا درس دے رہا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ نسلوں اور قبیلوں کی حدود پھاند کر آپس میں دوست اور بھائی بن جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے ان میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے۔ قبیلہ قریش کے چند انتہائی معزز لوگ مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نئے دین کی بدولت پورے عرب کی ذہنی کایا پلٹ ہو جائے اور ہمارے پرانے طور طریقے بدل جائیں۔ اگر حجاز میں اس دین کے قدم جم گئے تو یثرب بہت جلدی سے متاثر ہوگا۔ ہمیں اندھیری رات میں بھٹکنے کی بجائے اپنے گھر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، میں بھی کچھ عرصے سے اس دین کے متعلق سن رہا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں کہ اہل عرب کی جبلت بدل جائے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت ان کی سرشت میں ہے۔ جس دن انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی قبائلی عصبیتیں مٹ رہی ہیں، وہ اس دین کے حامیوں کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ جائیں گے۔ یہاں خاندانوں اور قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے، متحد نہیں کیا جا سکتا۔ عمیر سے ہمدردی کرنا ایک اضطراری فعل تھا، لیکن میرے قبیلے کے لوگ یہاں تک کہ میرے رشتہ دار بھی اسے برداشت نہ کر سکے۔ پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قبائل عرب کے درمیان جو آگ صدیوں سے سلگ رہی ہے وہ اس دین کی بدولت بجھ جائے گی؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ قریش نے اس دین کے حامیوں کا مکہ کی فضا میں سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی یہ کوشش ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں تو میں آپ کا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ عدی نے کہا، تم مجھے کچھ دن سوچنے کا موقع دو۔ ممکن ہے میں تمہاری مشکلات کا کوئی حل نکال سکوں۔ اگر میں نے دیکھا کہ تمہارا گھر میں رہنا ناممکن ہے تو عرب ایک وسیع ملک ہے، ممکن ہے میں تم دونوں کے لیے گوشائے عافیت تلاش کر سکوں۔ اب تم جا کر آرام کرو اور آئندہ جب چاہو سیدھے راستے میرے گھر آ سکتے ہو۔ تاہم ابھی لوگوں کی نگاہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں کسی نہ کسی طرح پیغام بھیج دوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عدی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عاصم گرم جوشی سے مصافحہ کر کے وہاں سے چل دیا۔ عدی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سمیرا صحن کے دروازے سے لگی کھڑی تھی، لیکن عدی کو دیکھ کر اس نے بھاگنے کی بجائے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ عدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سمیرا چلو، اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ نے اسے یہ کیوں بتایا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ عدی نے جواب دیا، سمیرا، میں نے کئی بار ارادہ ظاہر کیا کہ تم پر یہ راز ظاہر کر دوں، لیکن حوصلہ نہ ہوا۔ آج عاصم پر یہ باتیں ظاہر کرنا ضروری تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے اس پر یہ باتیں اس لیے ظاہر کی ہیں کہ اگر میں آپ کی بیٹی ہوتی تو آج آپ کو شرمسار ہونا پڑتا، آپ میرا گلا گھونٹ ڈالتے۔
تم پگلی ہو جاؤ، آرام کرو۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمیر اور نعمان کی بہن نہیں؟ تم نعمان کی ماں کا دودھ پی چکی ہو سمیرہ، اور تمہیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ تم میری بیٹی کے سوا کوئی اور ہو۔ چلو۔ سمیرہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے عدی کے ساتھ چل پڑی۔